چونکہ 22 ماہ گزر چکے تھے معاہدہ حدیبیہ کو، اور حضور علیہ السلام نے پھر اس کے بعد غصے کا اظہار فرمایا، کیونکہ ساری شرائط کفار کی مان کر بھی اگر انہوں نے معاہدہ حدیبیہ کو برقرار نہیں رکھا تو بہت بڑی زیادتی کی۔ پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب جنگ کی تیاری کی جائے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا اسلحہ تیار کیا جائے۔ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اب جو ہم تیاری کر رہے ہیں تو قریش کو اس سے بے خبر کر دے، ہماری کوئی بات قریش تک نہ پہنچے۔ یہ حضور کی دعا تھی۔ روانگی ہو گئی۔ حضور علیہ السلام 10,000 کے لشکر جرار کے ساتھ تشریف لے گئے مدینہ منورہ سے۔ 2,000 لوگ راستے میں ملے۔ اسی راستے پر سے گزرتے ہوئے ایک واقعہ چھوٹا سا پیش آیا، جب حضور علیہ السلام نے ایک مقام پر دیکھا کہ ایک کتیا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ وہ نبی جو عرش پر بھی جائیں، جو لامکان تک تشریف لے جائیں، جو سدرۃ المنتہا سے آگے گزر جائیں، لیکن ان کی نظر زمین پر پڑے تو تحت سرا تک جائے۔ اور حضور علیہ السلام نے ملاحظہ فرما لیا، لشکر کو ساتھ حضور لے کر جا رہے ہیں، لیکن اس رش کے اندر اتنی جمعیت اور اتنی زیادہ ہجوم کے اندر بھی حضور نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک کتیا ہے، اس نے بچے جنے ہیں۔ حضور نے جمیل بن سراقہ اپنے صحابی کو فرمایا کہ تم یہیں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ ہیومن رائٹس کی بات کرنے والوں کو اس بات کے سامنے اپنا سر جھکا لینا چاہیے، جو اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مجھے لا کے دکھاؤ کوئی ایسی مثال 1400 سال قبل، تب تو یورپ میں مغرب کی گلیوں میں تاریکی تھی، اور یہ ہم ماہ مدینہ کی بات کرتے ہیں جب روشنیاں ہی روشنیاں تھیں۔ حضور علیہ السلام نے اس موقع پر جمیل بن سراقہ کو کھڑا کیا، فرمایا جب تک لشکر کے تمام افراد گزر نہ جائیں اس کتیا اور اس کے بچوں کا خیال رکھنا۔ جو نبی اس جانور کو، جس کو نجس کہا جاتا ہے شریعت میں، اس جانور کا بھی خیال فرمائیں، اس کے بچوں تک کا خیال فرمائیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی جانور تو کیا انسان کے قتل کا حکم دے دیں؟ حضور علیہ السلام نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ اسلام کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ اسلام سے بڑھ کر امن کا داعی اور امن کا نفاذ کرنے والا کوئی مذہب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو فرمایا، چنانچہ انہوں نے یہ ڈیوٹی پوری کی۔ حضور علیہ السلام جب مکہ میں داخل ہوئے، یہ وہی مکہ تھا جب حضور علیہ السلام یہاں سے نکل رہے تھے، ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، اور ارشاد فرمایا کہ اے مکہ، تجھے اللہ نے سب سے بڑھ کر، تمام شہروں سے بڑھ کر عزت دی ہے۔ اگر میرے قبیلے والے، میری برادری کے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی مکہ نہ چھوڑتا۔ لیکن اسی مکہ میں حضور آج فاتح عالم کی حیثیت سے اور اس شان سے تشریف لے جا رہے ہیں، اور بڑے بڑے بہادر جو تھے ان کے پتے پانی ہو رہے تھے، اور وہ سوچ رہے تھے آج پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ لیکن حضور جب تشریف لے گئے تو مورخین کہتے ہیں حضور اپنی مبارک سواری پر تھے، اور حضور علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی طرف، حرم کی طرف داخل ہو رہے تھے، تو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا حال یہ تھا کہ حضور پڑھ رہے تھے اذا جاء نصر اللہ والفتح، آ گئی اللہ کی طرف سے مدد اور اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ لیکن حضور پڑھ تو یہ رہے تھے، لیکن سر انور عاجزی سے اللہ کی بارگاہ میں اتنا جھک رہا تھا کہ اٹھنے کی پالان سے لگ رہا تھا۔ چنانچہ جب حضور علیہ السلام حرم میں پہنچے، لوگوں سے پوچھا، اہل مکہ سے پوچھا کہ ہاں تمہارا کیا خیال ہے، کیا سمجھتے ہو آج؟ اب ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے حضور کی بیٹی کو شہید کیا، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے حضور کے چچا کو شہید کیا، ان کے کان ناک کاٹ کر رکھ دیے اور ان کے چہرے کا مسئلہ کر ڈالا، اور وہ بھی تھے جنہوں نے اجڑیاں لا کر حضور پر رکھی تھی، جو گالیاں بکتے تھے، جنہوں نے حضور کے پیچھے بدتمیز نوجوانوں کو لگا کر آپ کو پتھر مروائے تھے۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا دیکھ کر، حضور اس وقت ہر حوالے سے حضور با اختیار تھے، ظاہری طور پر بھی۔ اس کے باوجود حضور نے پوچھا ہاں کیا توقع رکھتے ہو؟ وہ بھی بڑے سیانے تھے، عرب تھے نا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خود بھی کریم ہیں، خود بھی مہربان ہیں، اور مہربانوں کی اولاد ہیں، تو ہم آپ سے مہربانی کی ہی توقع کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں تو وہی کہتا ہوں کما اقول اخی یوسف، میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے جو کہا تھا میں آج وہی کہتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم انتم الطلقاء، فرمایا کہ تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، جو میں نے سب کو معاف کر دیا۔